السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا ایک وعظ ہے رمضان المبارک کی عظمت و قدر، چونکہ ماہ مبارک قریب ہے اس لیے اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ رمضان کے ہر دن میں 6 لاکھ مؤمنوں کو جہنم سے خلاصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تعالی شانہ 6 لاکھ ایسے مؤمنوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اور رمضان کی آخری رات پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملی ہے اتنے اور لوگوں کو خلاصی ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے اگر 29 دن ہیں تو روزانہ 6 لاکھ کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، یعنی 28 دن میں 1,68,00,000 کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اور 29ویں دن مزید 1,68,00,000 کو خلاصی ملتی ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کے 30 دن ہیں تو 29 دن میں 1,74,00,000 کو خلاصی ملتی ہے، اور آخری افطار کے وقت مزید 1,74,00,000 کو خلاصی ملتی ہے۔ اس فضیلت کو سننے کے بعد ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے 30 دن عطا فرمائیں، اس لیے کہ اگر ہمیں 30 دن ملتے ہیں تو جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد میں 12 لاکھ 1.2 ملین کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع والے کئی ملینوں میں ہمارا شمار نہ ہوا ہو اور ان آخری 12 لاکھ میں ہمارا شمار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں، اور برے اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں ان کی طرف رغبت کم کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں خیر کا کام کرے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خیر کا کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی نفل کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی فرض کو ادا کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں کوئی نفل کام کرتا ہے، چاہے نماز ہو یا اس کے علاوہ، تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کسی فرض کام کو بجا لاتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے لیے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ارشاد سنا تو ان کو خیال آیا ہوگا کہ افطار کرانے کا مطلب روزے دار کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔
مطلب یہ تھا کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو صرف ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کرا دے گا تو وہ بھی مذکورہ ثواب کا مستحق ہوگا، یعنی اس کے گناہ معاف ہوں گے، اسے جہنم سے خلاصی ملے گی، اور روزے دار کو روزے کا جتنا ثواب ملا ہے اسے بھی اتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ مسجدوں میں افطار کے لیے زمزم اور کھجور کے لیے رقم دیتے ہیں، انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ دینا چاہیے بھائی، مسجدوں کے اندر افطار کے عنوان سے کھجوروں کے لیے، زمزم کے لیے، تو 1 2 3 کھجوریں کوئی کھا لیتا ہے، زمزم تھوڑا پی لیتا ہے، تو روزہ کھلوانے میں ہم مددگار ہو گئے، تو اس کے روزوں کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کرے۔ یہ جو ایک ذہن میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لمبی مدت سے، کہ اس قسم کے جو کار خیر ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، تو عام طور پہ ذہن میں لوگوں کو یہ آتا ہے کہ میں بھی کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن میں قرض میں ہوں، انکم اتنا نہیں ہے، تو اس کے لیے کم سے کم 100 پاؤنڈ تو دے آدمی، 50 پاؤنڈ تو دے، تب جا کر کے کچھ ہوگا۔ نہیں، ایسا مت سوچو، آپ اپنی حیثیت کے مطابق سوچو۔ جس مسجد میں وہ کھجور وغیرہ کا جو ذمہ دار ہے، اس کو جا کر کے کہو کہ بھائی میری طرف سے 1 پاؤنڈ آپ قبول فرما لیں، اور اگر اس میں شرم لگتی ہے تو ایک لفافے میں رکھو، اس میں لکھ دو کہ یہ افطار کرانے کے لیے ہے، اور اس میں ڈال دو، وہ جو بکس ہوتے ہیں اس میں ڈال دو۔ جو جتنا زیادہ حصہ لے گا اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ہے نا، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں تعمیر کی اپیل ہو رہی ہے، تو عام متن ہوتا یہی ہے کہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے تو بڑی بڑی رقمیں چاہیے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، دو۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر نکل گئے اور انہوں نے حمالی اور کولی کا کام کیا، کچھ تھا نہیں، کسی کا سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے، یہاں سے وہاں اٹھا کر کے لے گئے، اور 2 سیر گیہوں یا جو جمع ہوئے مزدوری میں، وہ لا کر کے دے دیا۔ تو اپنی آخرت کے لیے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو طلباء پڑھتے ہیں تو میں ان کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے بغیر 5 پینی 10 پینی 15 پینی ایسے ڈالنے کی عادت ڈالو، ہر ہفتے ڈالنے کی عادت ڈالو۔ جہاں کہیں کچھ سنو کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہے، صحیح جگہ ہو تو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کا بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں برکت تو ہوگی، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بری موت نہیں آتی، بری موت نہیں آتی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صدقہ ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ
رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے. یہ الفاظ ہیں، بجھا دیتا ہے، یعنی غصہ باقی ہے نہیں رہتا. اور وہ تدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دفع کرتا ہے. تو بری موت میں حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ بری موت سے مراد ایک تو دینی اعتبار سے بری موت، کفر والی موت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یا بری موت سے مراد گناہوں والی موت، کفر تو نہیں مگر گناہ کرتے کرتے چلیں گے. اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بری موت، بری موت بہت ہی ایذا اور تکلیف دہ موت. اگر اللہ تعالی شانہ ظاہر میں درجے بلند کرنے کے لیے اور شہادت نصیب کرنے کے لیے کوئی ایسے احوال پیدا کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ بھئی یہ تکلیف میں ہے، مگر وہ خود تکلیف میں نہیں ہوگا. اللہ اسے صبر دے دیتے ہیں، یعنی وہ زندگی سے بیزار ہو جاوے ایسا اللہ نہیں کرتے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب مسجدوں کے اندر افطار کا انتظام ہوتا ہے. تو روز زمزم کھجور کے لیے یہ جو باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں افطار کے وقت، تو اس میں بھی حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں خرابیاں بہت آ گئیں. تو اس وجہ سے ہماری اس سلسلے میں رائے نہیں ہے کہ مسجد اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. اس میں وہ اگر خرابیوں سے بچ کر کے کھانا بھی کھلا سکیں تو الگ بات ہے، لیکن اس میں خرابیاں بہت ہیں. وہ عصر سے مغرب کا وقت سارا کھانا کھلانے کی تیاری میں گزر جاتا ہے، اور افطار سے پہلے سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. نہ مسجد میں کوئی دعا وغیرہ کا ماحول ہے، اور پھر 10 منٹ یا 15 منٹ اس کے لیے الوکیٹ کرتے ہیں. لوگ کھا پی رہے ہیں، وقت ہوتا ہے تو امام صاحب 2-4 مسلمانوں کے ساتھ نماز شروع کر دیتے ہیں، اور آدھی سے زیادہ مسجد دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور روزانہ مغرب کی نماز میں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے والے کم اور رکعت پوری کرنے والے زیادہ، اور پھر ادھر ادھر سب بھاگ جاتے ہیں، اور جو بچا ہوا ہوتا ہے اسے پھینکنا پڑتا ہے. اور تو بجائے یہاں کرنے کے یہ کام غریب ملکوں میں کرو. یہ سارا پیسہ جو ہے غریب ملکوں میں بھیجو جہاں لوگوں کے پاس پیسے نہیں. یہاں تو شارٹ اینڈ سویٹ زمزم اور کھجور. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ لمبے سے لمبا روزہ ہو، کوئی بھوک سے بھی بےتاب نہیں ہوتا اور پیاس سے بھی بےتاب نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسا نظر نہیں آتا. آرام سے اپنی نمازیں پڑھ کر کے جاتے ہیں. بلکہ 2-4 کھجوریں اگر کوئی کھا لے اور وہ پھر عشاء کے بعد بھی جا کر کے کھائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، مگر دائیں بائیں آگے پیچھے چونکہ ہم لوگ تربیت یافتہ نہیں ہے نا، تو چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہے اس وجہ سے کام کو ہم پھر بگاڑ دیتے ہیں. جیسے دسترخوان پر کیک رکھا ہوا ہے تو کیک تو لائے ہیں بچوں ہی کے لیے، آپ لائے ہیں بچوں ہی کے لیے لائے ہیں، مگر آپ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. آنکھیں نکالتے ہیں کہ نہیں ٹچ مت کرنا، میں دوں گا، میں تقسیم کروں گا، میں ابھی دیتا ہوں، دور رہو. تو انہیں کے لیے لائے ہیں کھانے دو کہ نہیں ابھی نادان ہے، بچے ہیں، یہ سب کے خراب کر ڈالیں گے، لڑیں گے آپس میں. تو بدقسمتی سے ہم لوگ دینی اعتبار سے بچے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم قبول نہ کریں، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. اس لیے کس وقت پرائیورٹی کس چیز کو دینی چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں. ابھی ہے کہ مغرب میں افطار
کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے دسترخوان پہ، اور پھر اس میں بھی کھانے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ واپس آتے نہیں۔ دیکھو حرمین شریفین میں جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں دسترخوان لگتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں وہاں سالن روٹی وغیرہ نہیں ہوتی، روٹیاں ہوتی ہیں، دہی ہوتا ہے، کھجوریں بہت ہوتی ہیں، مگر ایک تو یہ کہ وہاں کا ایک ذہن ہے، وہاں کا ایک نظام ہے، اور وہاں کی برکات بھی تو ہے۔ تو تھوڑی سی دیر میں لوگ پیٹ بھر کر کے کھجوریں دہی سب صاف کر جاتے ہیں، اور جب اقامت ہوتی ہے تو اس وقت تک میں سارے دسترخوان اٹھ چکے ہوتے ہیں، سب صفائی ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 10 to 12 منٹس۔ تو وہاں کا نظام ہے ماشاءاللہ، یعنی بالکل کلین پوری مسجد۔ اگر کسی جگہ چائے گر جاوے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کے بعد صفائی ہوگی، نہیں، اسی وقت۔ وہاں ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی سستی نہیں کرتے کہ مسجد نبی کی خدمت ہے تو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شان و فضل فرمائے۔ تو یہ ایسی، اب تو ہمارے روزے بھی ایسے چھوٹے ہو گئے، تو ایسی لیوش جو کچھ کرنا ہے وہ قریب ملکوں میں بھیجو، کھانا کھلانے کا انتظام کرو، اپنے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، دیہاتوں میں، جہاں لوگوں کو بیچاروں کو کھانا نہیں ملتا، اور یہاں بس زمزم کھجور اطمینان سے، اور پھر گھر جا کر کے کھانا کھا لو۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس میں حصہ لینا چاہیے کہ ہم ثواب ہمیں ملے، ثواب ملے ہمیں۔ ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں مجھ سے کسی سال پوچھنے لگے کہ بھئی پورے مہینے کے لیے جتنی کھجوروں کی ہمیں ضرورت ہے اتنی رقم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا لیتے رہو، زیادہ دے وہ بھی لو۔ پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ انگلینڈ میں ایسی جگہ ہیں کہ جن جگہوں میں دین سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ سب فکریں نہیں ہوتی کہ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہم افطار کے وقت تقسیم کریں، تو ایسی مسجدیں ڈھونڈ کر کے وہاں بھیجو۔ تو جو سرپلس جب بھی ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کوشش کرتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر بھی چلا جائے، کھجوریں چلی جائے۔ کھجوریں نہیں لیتے ہم لوگ اسلامک دعوی اکیڈمی میں، کھجوریں اس لیے نہیں لیتے کہ پھر وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جس قسم کی کھجوریں چاہیے ہم خود ہی خرید لیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ کوئی کھجوریں لے کر کے آتے ہیں تو ان کے جو بھی کسی اور جگہ تقسیم کرو، لوگوں میں تقسیم کر دو، جو کرنا ہو کرو۔ یہ ہم خرید چکے ہیں پورے 30 دن کی، اب اگر ہم لے لیتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ تو افطار کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربت لا یظمأ حتی يدخل الجنہ۔ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو میرے حوض سے ایسا مشروب پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ماہ مبارک کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس مبارک مہینے کی قدر کیجیے تاکہ یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں نصیب ہوں۔ سحری کے لیے اٹھنے کا بھی اہتمام کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اور سحری میں کھجور بھی کھا لیا کریں اس لیے کہ سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے۔ تراویح کے سلسلے میں امت کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے کھجور سے، کھجور نہیں ملتی تھی تو پھر آپ پانی سے افطار فرماتے تھے، اور پانی بھی اگر نہیں ملتا تھا تو کسی ایسی چیز سے افطار کرتے تھے جو آگ پر نہ پکی ہوئی ہو، یعنی انکوکڈ ہو، کوئی بھی چیز، کوئی فروٹ کھا لیا ایسا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کھجوریں کھاتے تھے، 3 کھجوروں پر افطار فرماتے تھے. تو یہ کھجوریں جو کہ افطار کے لیے ہوتی ہے، تو افطار کے وقت 3 کھجوروں تک لینے کی گنجائش ہے. اسی کی افطار کے لیے ہے، مسنون افطار ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سحری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور مستحب ہے، سحری میں کھجور کھانا. تو ہمارے یہاں تو اعتکاف میں دسترخوان پر کھجوریں رکھی جاتی ہیں سحری کے وقت بھی، مگر اس کا انتظام اس سے الگ کرتے ہیں، چونکہ یہاں تو لوگ افطار کے لیے دیتے ہیں، تو اس کا یہ افطار والی کھجوریں وہاں نہیں آتی. تو افطار میں بھی گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ جب سحری کرو تو سحری میں 1 آدھ کھجور کھا لو، شروع میں کھا لو، بیچ میں کھا لو، آخر میں کھا لو، 1 آدھ کھجور کھا لینی چاہیے. سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اور سحری میں کھجور بھی کھا لیا کریں اس لیے کہ سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے. تراویح کے سلسلے میں امت کا افسوسناک حال. 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کرو، تراویح کا بھی اہتمام ہو. تراویح کی نماز ایسی مسجد میں پڑھی جائے جہاں حفاظ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بھائی تراویح کی پوری 20 رکعت پڑھا کرو. تراویح کی 20 رکعت پڑھو، اور تراویح کی 20 رکعت ہی ہے. کتنی رکعت ہے بھائی تراویح کی؟ 20 رکعت. اور یہ 18 رکعت یا 16 رکعت یا 10 رکعت یا 8 رکعت پر تراویح ختم کر دیتے ہیں، یہ تراویح پوری نہیں ہوئی. پوری 20 رکعت اور سنت مؤکدہ ہے. اس لیے آپ کہیں بھی جائیں تو تراویح کی جتنی رکعتیں کم ہوں وہ پوری کر لینی چاہیے. حرم شریف میں ابھی کووڈ تک جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کووڈ کے زمانے تک پوری 20 رکعتیں ہوتی رہی ہے، 1400 ایئرز تک. اب جو ہے 10 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی الگ سے اپنی 10 رکعت اور پڑھ لو. 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. تو 4 رکعت جب بہت اطمینان سے، اس زمانے میں کافی اطمینان سے پڑھا جاتا تھا قرآن، 4 رکعت جب اطمینان سے پڑھتے تھے تو پھر بریک دیتے تھے، بریک. تو یہ ترویحہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگی اتنی دیر تک ترویحہ ہونا چاہیے. اگر پہلی 4 رکعت 10 منٹ ہے تو پھر آرام کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے؟ 10 منٹ. لیکن چونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا، اس وجہ سے اب فوراً نماز شروع کر دیتے ہیں. تو ترویحہ کے لیے کتنی دیر ہے؟ جتنی دیر 4 رکعت لگتی ہے پڑھنے میں اتنی ترویح. تو توجہ سے سننا. تو یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بیٹھے بیٹھے ایسا سوچا ہوگا، کسی ایک آدمی نے سوچا ہوگا کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو ایک آدمی اٹھا، 2 آدمی اٹھے، 3 آدمی اٹھے، 4 آدمی اٹھے، اور وہاں ایک عام معمول بن گیا مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں. کیا معمول بن گیا کہ 4 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور وہ جو بریک ملتی تھی تو ہماری اور آپ کی طرح ادھر وضو خانے میں گپ شپ کے لیے نہیں جاتے تھے. وہ ایسا سوچتے تھے کہ اتنا وقت ہمیں ملا ہے تو اس کی قدر کر لینی چاہیے.
تو ہر مصلی ایک طواف کرتا تھا. سمجھے جی؟ ہر مصلی ایک طواف کرتا تھا. تو 4 رکعت پڑھی ہی ایک طواف، پھر 4 رکعت پڑھی ہی ایک طواف، پھر 4 رکعت پڑھی ہی ایک طواف، پھر 4 رکعت ایک طواف. اور وہ جو اخیری 4 رکعت ہوتی تھی اس کے بعد چونکہ اب لمبی نماز نہیں پڑھنی، اب تو وتر ہے تو وہاں اتنا لمبا ترویہ نہیں ہوتا تھا، تو 4 طواف ان کے ہوتے تھے، 20 رکعت اور 4 طواف. سن رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ یہ خبر آئی مدینہ منورہ. مدینہ منورہ یہ خبر آئی کہ وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں، تو یہ جلس ہوئے. دین کے معاملے میں ہمیں بھی کبھی جلسی ہوتی ہے. جلسی کا معنی ہے کہ یار ان کو تو اتنا ثواب مل رہا ہے اور ہم رہ جاتے ہیں. ان کے دل میں ایسا خیال آیا کہ وہ تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور ساتھ میں 4 طواف، ہم تو یہاں طواف کر نہیں سکتے. تو وہ پھر کیا کرنے لگے مدینہ منورہ والے؟ مدینہ منورہ والے امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے تھے اور اپنی انفرادی 4 رکعت آرام کے ٹائم میں. تو تراویح کی رکعت کتنی ہو گئی ان کے یہاں؟ کل 20 تراویح اور مزید یہ 16، 36 رکعتیں. اسی لیے آپ یہ سنتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کتنی رکعت ہے تراویح کی؟ 36. اس لیے کہ اس وقت امام مالک وہاں تھے. حالانکہ باتیں تراویح 20 رکعت ہی ہے، مگر یہ 20 والی گیپ جو ہے اس کی قدر کر لیتے تھے وہ لوگ اور مزید 4 رکعت بھی پڑھتے. تو تراویح کی نمازیں وغیرہ شوق سے پڑھو، شوق سے. اللہ تعالی شانہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں ایکسٹرا، یعنی اللہ اپنی ملاقات کا ہمیں موقع دیتا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، دعا بھی کیجیے. بس یہ صرف رمضان کی فکر میں خود کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ دوستوں کو بھی سمجھا رہا ہوں. اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم سب کی اللہ مدد فرمائے، قوت دے ہم سب کو، طاقت دے ہم سب کو، اور آگے کے موت تک کے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ آسانی سے پورے کرائیں، اپنی رضا نصیب فرمائے، رضا والے کام کروائے اور حسن خاتمہ نصیب کرے. حسن خاتمہ نصیب. ہمارے باٹن ماما جی کی اہلیہ بھی انتقال کر گئی، اللہ نے جمعہ کا دن دے دیا ان کو، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. ہمارے مولوی محمد بودی صاحب میں ان کی پرنانی کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کریں. سب مرحومین کے لیے دعا کریں. جامعہ تعلیم الدین دہبیل کے شیخ الحدیث حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک تو بھائی تعداد ہے کہ 20 رکعت پڑھیں تراویح، اور دوسرا ہے کہ ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں قرآن مجید اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، اطمینان سے اچھا پڑھا جاتا ہے قرآن مجید. ایسی جگہ پر پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ سب سے زیادہ فاسٹ کہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ فاسٹ کہاں ہوتی ہے، نہیں، سب سے زیادہ اچھی کہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ اچھی کہاں ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی بھوک لگی ہے، فش اینڈ چپس کھانے کو دل کر رہا ہے تو اس دکان میں چلو جہاں بہت جلدی فرائی کر کے دے دے گا. ایسی دکان میں جاؤ کہ 10 منٹ لیٹ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر اچھی طرح سے فرائی کر کے دے گا. کوئی بات نہیں، صبر کر جائیں گے. تو اچھی چیز کو تلاش کرو. اصل میں یہ سستی غفلت ہے، دوسرے دن کام پہ جانا ہے، یہ سب بہانے، سب بہانے. مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں اگر 9:30 کو تراویح ختم ہوتی ہے
اور आप दूसरी मस्जिद में चले जाते हैं कि वहां कोटा बस 9 को खत्म हो जाती है, सोते तो आप 11 बजे ही हैं, सोते तो 11 बजे ही हैं। 15 मिनट घर जल्दी पहुंच जाने से जल्दी थोड़े सो गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो 9:30 बजे में नहीं पहुंचते घर। ऐसे यानी सही वाकये मेरे सामने आए हैं, ऐसे वाकये आए कि 10 मिनट बचाने के लिए ऐसी मस्जिद में गए जहां जाने में 12 मिनट, आने में 12 मिनट। 10 मिनट बचाने के लिए जाते हुए 12 मिनट और आते हुए 12 मिनट। तो 10 मिनट बचाने के लिए 24 मिनट का सफर कर रहे हैं, पेट्रोल, वक्त, हर चीज को देखो। तो पता ये चला कि ये कोई काम वाम का मसला नहीं है। असल ये है कि नमाज में 10 मिनट ज्यादा अल्लाह के सामने खड़ा होना भारी लगता है। कि भाई किसी तरह 20 रकात, ये भी फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि 20 रकात की तौफीक तो मिलती है ऐसे लोगों को भी कि शॉर्टकट तो शॉर्टकट, मगर कि 20 रकात। देखिए नहीं, जरा ज़ौक़ पैदा करो, शौक पैदा करो और इत्मीनान से पढ़ो नमाज। इसी तरह जो है बहुत से पीछे की सफ़ों में खड़े रहते हैं तो रुकू का इंतजार करते हैं, और जब तक इमाम साहब रुकू में नहीं जाते बैठे रहते हैं। बड़ी उम्र के लोग, 40-50 साल की, और जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं, मस्जिद ही में है बैठे हुए। तो ऐसा सोचना चाहिए कि जितने लोग खड़े हैं उनको अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट कर लिया। मुझसे अल्लाह नाराज तो नहीं कि मुझे नहीं बुला रहा है, यानी अंदर तक लाया है फिर भी दस्तरखान पे नहीं बुला रहा है। सोचना चाहिए कि क्या बात है। लोग फर्ज के बाद भी पूरी मस्जिद बैठी हुई है, मजलिस है, लोग नफलें पढ़ रहे हैं, इबादत में मशगूल हैं, और लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मैं तो प्रोग्राम के लिए आया हूं, ऐसे ही बैठा हुआ। तो क्या बात है कि मुझे तौफीक नहीं मिल रही है। ये सब सोचना चाहिए। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसे तौफीक देते हैं, जिसको चाहते हैं उससे नेक काम करवाते हैं, और अपना नुकसान हम करते हैं, किसी का नुकसान अपना नुकसान करते हैं। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहिब दामद बरकातहुम फरमाते हैं कि तरतील से यानी ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना अल्लाह ताला ने वाजिब करार दिया है, और जो ठहर ठहर कर कुरान नहीं पढ़ता वो वाजिब को छोड़ता है, खुद भी गुनहगार होता है, और जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो भी गुनहगार होते हैं। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे हाफिज के पीछे क्यों तरावी पढ़ें जो नमाज में गुनाह का काम करता है और हमसे भी गुनाह का काम करवाता है। मेरे भाइयों, आजकल हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि अल्लाह का हुक्म किसी तरह हमारे सरों से उतर जाए, हम अपने आप को इत्मीनान दिला सकें कि मैंने 20 रकात तरावी पढ़ ली है। मेरे भाइयों, तरावी की नमाज सिर्फ 1 महीने के लिए है। अगर हम थोड़ी कुर्बानी कर लें तो क्या हरज है। मसाजिद के जिम्मेदारों की खिदमत में भी गुजारिश है कि वह ऐसे हुफ्फाज मुकर्रर करें जो कुरान को तरतील के साथ साफ साफ पढ़ते हों, ठहर ठहर कर पढ़ते हों। हुफ्फाज की खिदमत में भी गुजारिश है कि आप कुरान को अच्छी तरह पढ़िए, अपनी नमाज खराब न कीजिए, मुसल्लियों की नमाज खराब न कीजिए, ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़िए। और ये भी जहन में रहे कि तरावी से जल्दी फारिग होने की ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि हमारी मसरूफियात बहुत ज्यादा है और हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखा यह जाता है कि 10-15 मिनट जल्दी खत्म करने वाली तरावी में शरीक होते हैं, फिर फारिग होकर हम उससे ज्यादा वक्त मस्जिद के बाहर गपशप में खर्च कर देते हैं, और अगर मस्जिद के बाहर नहीं तो कम से कम घर जाकर उतना ही वक्त फजूल कामों में खर्च कर देते हैं। असल बात यह है कि अल्लाह के सामने क़याम और रुकू सुजूद में हमारा दिल नहीं लगता। बहुत से लोग 10 मिनट बचाने के लिए ऐसी मस्जिद में जाते हैं जो घर से 15 मिनट की दूरी पर है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमारा दिल चूंकि नमाज में लगता नहीं,
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تراویح سے جلد از جلد فارغ ہو کر ان کاموں میں مشغول ہو جائیں جن میں دل لگتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان اور دماغ کا روزہ۔ ذرا یہ بھی سوچیں کہ بھئی لمبی لمبی نفلیں ہم لوگ پڑھتے نہیں، پوری پوری رات عبادت کرتے نہیں، تو چلو بھئی ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں تراویح میں 15-20 منٹ ایکسٹرا لگ جاتے ہیں، تو کم سے کم اسی بہانے ہماری عبادت میں وقت گزر جائے گا، 10-15 منٹ ایکسٹرا ٹائم ہمارا نماز میں چلا جائے گا، ایسا سوچ کر کے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کچھ سویٹر ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، اور امام صاحب جو ہے وہ ولضالین آمین، اور آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں صف میں مگر نماز میں ابھی داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایسا روزانہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یعنی نماز سے غیر حاضر نہیں رہتے، پھر بھی تراویح میں ان کا قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تراویح میں قرآن ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تراویح میں سنیں اس کو، وہ تو تراویح سے باہر سن رہے ہیں آپ تو۔ اس لیے امام صاحب کے ولضالین کہہ کر آگے قرآن شروع کرنے سے پہلے نماز میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اور سب سے اچھا تو یہ ہے بھائی کہ اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سب سے اچھا یہ اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی چھینک آ گئی وغیرہ تو کوشش یہ کرو گے ولضالین سے پہلے داخل ہو جانا چاہیے تاکہ آپ قرآن کو نماز کے اندر سنو۔ آنکھ، کان، زبان اور دماغ کا روزہ۔ تو تراویح اہتمام سے اچھی طرح ادا کرو۔ اسی طرح کھانے پینے اور شہوت سے جس طرح ہم بچتے ہیں، اسی طرح ہمیں آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، دماغ کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ وہ غلط چیزوں کے بارے میں سوچنے کا گناہ نہ کرے۔ تمام اعضاء کا روزہ رکھنا ہے کہ کوئی عضو گناہ نہ کرے، اور لا یعنی سے بھی مکمل بچنا ہے۔ اسی طرح اس کا بھی پورا خیال رکھنا ہے کہ سحری اور افطاری دونوں حلال رزق سے ہو، اس لیے کہ حلال رزق نہیں ہوگا تو روزہ بگڑ جائے گا۔ رمضان کا اثر پورے سال پر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی شانہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، ہم طاعات کی، فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن پورے ہفتے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کو گناہوں سے بچ کر طاعت میں خرچ کرتا ہے تو ہفتے کے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنے کی اور طاعت کی توفیق ہوگی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ طاعت میں گزرا، عبادتوں میں گزرا، گناہوں سے بچنے میں گزرا، دعاؤں میں گزرا، تو انشاءاللہ پورا سال ان سب چیزوں کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر رمضان المبارک کا مہینہ غفلتوں میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، لا یعنی میں گزر گیا، غیبتوں میں گزر گیا، بد نظری میں گزر گیا، تو میرے بھائیوں اس کا اثر پورے سال پر پڑے گا، اور باقی 11 مہینوں میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوگا، فرما برداری بہت مشکل ہوگی، طاعت بہت مشکل ہوگی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف رمضان المبارک کی خوب قدر کرتے تھے۔ بعض تو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے 6 مہینوں تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، اس کی قدر نصیب فرما، ہمیں اس میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ پھر رمضان آتا تھا تو اسے عبادت میں گزارتے تھے، پھر اس کے بعد 6 مہینوں تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، رمضان میں جو کچھ ہوا اسے قبول فرما۔ 6 مہینے رمضان میں اچھے اعمال کی توفیق کی دعا، اور 6 مہینے قبولیت کی دعا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلائیں اور خوب توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانے کا معمول، قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب ہو۔ رمضان اور قرآن مجید کو ایک دوسرے سے خاص تعلق ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن اسی مہینے میں اتارا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں روزانہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن سننے سنانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کا دور رات کو اس لیے ہوتا تھا کہ وہ خاموشی کا وقت ہے، اس وقت قرآن کے مضامین میں تدبر آسان ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ترتیل اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ علماء اور طلباء جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا محبت الہیہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تدبر سے پڑھنے کی وجہ سے تلاوت کی کچھ مقدار اگر کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، لیکن عمدگی اور حقوق کی رعایت کے ساتھ۔ جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا واجب ہے اور واجب کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو عمدگی اور حقوق کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ثواب ملے، نہ کہ گناہ۔ رمضان المبارک کے 4 خصوصی کام۔ تو قرآن مجید کی تلاوت خوب ہو، مگر تلاوت کے حقوق کی پوری رعایت کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کے حصول کی دعا، اور نمبر 4 جہنم سے بچنے کی دعا۔ اللہ سے خوب معافی مانگو، استغفار خوب کرو، چلتے پھرتے بھی اور دعا میں بھی اللہ سے خوب معافی مانگو، اور کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں اسلاف کا تلاوت کا معمول۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان کے ختم ہونے پر عید کی رات میں بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے اور عید کے دن بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں روزانہ 10 جز پڑھتے تھے اور ہر تیسرے دن قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس طرح تہجد میں آپ کے 10 قرآن ختم ہوتے تھے، تراویح میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، یہ 11 قرآن ہو گئے، اور اس کے علاوہ روزانہ افطار کے وقت 1 قرآن ختم کرتے تھے، یہ مزید 30 ہو گئے۔ اس طرح پورے رمضان میں کل 41 قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے لیے چند ضروری ہدایات۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو، لا یعنی سے، برے ماحول سے اور بری جگہوں سے ہر حال میں دور رہا جائے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں اور خلوت میں گزرے، گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزرے۔ عورتوں اور مردوں دونوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا سے رمضان المبارک میں تو مکمل احتیاط کریں، بغیر ضرورت کے نہ اپنوں سے بات چیت ہو نہ پرایوں سے۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے اختلاط اور ملنے جلنے سے بچا جائے۔ آخری عشرے میں عورتیں ایک دوسرے کے گھر جمع ہو کر عید کے لیے تیاریاں کرتی ہیں، یہ سب کام رمضان سے پہلے کر لو۔ یہ آخری عشرہ نیکیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ شیطان اور نفس ہمیں اس قسم کے کاموں میں لگا کر محروم کرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں دونوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ رمضان کی راتوں میں بالخصوص آخری عشروں کی راتوں میں ادھر ادھر کھانے کے لیے جانا، تفریح کے لیے نکلنا، گپ شپ میں وقت گزارنا، شاپنگ کے لیے جانا، ریڈیو کے ذریعے نشر ہونے والے پروگراموں میں مشغول رہنا، یہ سب کام رمضان میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری ہم ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے رہے۔
اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بس بھائی زندگی کے بہت رمضان گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان المبارک کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. غفلت میں زندگی بھی گزر جاتی ہے اور رمضان المبارک بھی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، وہ بھی غفلت میں گزر جاتا ہے، گپ شپ میں، بات چیت میں، ادھر ادھر ملاقاتوں میں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں بس ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد میں ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست، سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. اسلاف نے تو یہاں تک لکھا ہے، بہت سے لوگوں کو تو اس قسم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلاف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علماء کرام بھی جب مشائخ کے یہاں جائیں تو اپنے علم کو باہر چھوڑ کے آئیں، علم لے کر نہ جائیں. اب ذہن میں کہ بھئی علم کو چھوڑ کر کے آئیں، اس میں کیا ہے؟ اگر یہ مراد نہیں ہے کہ علم چھوڑ کر آنے کا معنی یہ کہ شیخ صاحب جو چاہے بولتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں، صحیح ہو غلط ہو جائز ہو ناجائز ہو، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، تو ان کا کام ایکیڈیمک ہوتا ہے. تو ایکیڈیمک آدمی جو ہر وقت ذہن میں سوچتا رہتا ہے، ذہن میں سوچتا رہتا ہے کہ فلاں حدیث میں یوں ہے اور فلاں حدیث میں یوں ہے، بظاہر تھوڑا کنٹرڈکشن ہے، اس کا آنسر کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا. اسی طرح جب بیان سنتے ہیں تو شیخ صاحب کوئی حدیث سناتے ہیں یا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس پر پھر وہ اپنے علمی ٹریک پر چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں عوام بیٹھے ہوئے ہیں، تو عوام کو اگر ابھی میں ایسا کہوں کہ بھئی چند دنوں سے مجھے ذوق بہت محسوس ہو رہا ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، سر بہت بھاری ہے، تو بس عوام کے ذہن میں اتنی ہی بات رہتی ہے. مجھے جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا ذہن ان 3 باتوں کے ساتھ اور 10 باتوں کو جوڑنا شروع کر دے گا. یہ تو ہیومن نیچر ہے، اس لیے کہ یہ ایکیڈیمکس ہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمزوری ہے، سر میں درد ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو علماء کرام اپنے علم کو باہر چھوڑ کر آئے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو علمی ڈسکشن میں نہ ڈالیں خانقاہ میں. کیوں بھائی، کیوں ایسا نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ سے دل دماغ کو جوڑنے کے لیے دل دماغ کا صرف اللہ کے ساتھ مشغول رہنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب کا کوئی ابھی ایگزام ہو اور ایگزام کے لیے ریویژن کر رہے ہوں، تو اس وقت عمدہ سے عمدہ میڈیسن کی باتیں ان کے ذہن میں آئے گی تو اسے سائڈ کرے گی کہ بھئی اس کی ابھی ضرورت کیا ہے، مجھے کل ایگزام دینا ہے، مجھے اس کے لیے یکسوئی چاہیے. نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ سب چیزیں بعد میں سوچیں گے. ان کو کوئی فون کرے گا کہ بھئی ایک عجیب تحقیق سامنے سے گزری ہے، سوچا آپ کہ بھئی ابھی رہنے دو، میرے ایگزام کے بعد بات کرنا. اس وقت اس کو اندر ڈالنا ہے. تو خانقاہ میں جاتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے کہ دل اور دماغ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء کرام کیا کرو، اپنے علم کو باہر چھوڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ علم کے بارے میں اندر جو کھچڑی پکتی رہتی ہے نا، وہ لے کر کے مت آؤ. بس شیخ صاحب کی بات سنو. اس پر سے وہ قصہ تو طویل ہے. حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک دن بلایا
اور ان سے فرمایا کہ مولوی صادق الیقین بڑے عالم تھے، مولانا صادق الیقین. مولوی صادق الیقین مکہ مکرمہ کا قیام، حرم شریف کا قیام، حرم شریف میں نمازیں، طواف، عمرے، آپ نے اپنی طرف سے بہت محنت کی اللہ کی محبت کو دل میں اتارنے کی، اور اس فقیر سے بھی جتنا ہو سکا اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں نے بھی ایز اے شیخ جو کچھ مجھے کرنا تھا کیا، لیکن ترقی نہیں ہوئی آپ کی ترقی نہیں. اس لیے اب تم چلے جاؤ یہاں سے، گنگوہ چلے جاؤ. اب دیکھو ہم چونکہ عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں، اس لیے ذہن میں فوراً کیا آئے گا کہ عجیب شہر ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے وہاں گنگوہ کوئی کون سا بڑا کعبہ ہے وہاں کے وہاں بھیج رہے ہیں. نہیں، اصل میں یہ سمجھ کی کمی ہے. پورا قصہ سنیں گے تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تم گنگوہ چلے جاؤ، گنگوہ چلے جاؤ. بھائی مکہ مکرمہ جتنا بھی بابرکت ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اگر مکہ مکرمہ میں نہیں ملیں گے تو وہاں تو حفظ نہیں ہوگا نا. اسے پھر کہنا پڑے گا کہ تم جدہ جاؤ. یہاں حفظ کرانے والا حافظ جی پورے مکہ میں نہیں ہے، فار ایگزامپل جدہ میں، وہاں جاؤ تو کرنا پڑے گا. مکہ مکرمہ سے بڑے بڑے لوگ سفر کر کے گئے تھے کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مکہ سے، اس لیے کہ مکہ میں وہ اسباب نہیں تھے تو مدینہ چلے گئے، آگے اور جگہوں پر بھی گئے. کہ تم گنگوہ چلے جاؤ، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان کو جا کر کے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. اب شیخ صاحب بھیج رہے ہیں کس کے پاس؟ اپنے مرید کے پاس بھیج رہے ہیں. یہ پہنچے گنگوہ تو کہا کہ بھئی بتاؤ کیا مشغلہ ہے تمہارا، 24 آور کس طرح گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مراقبہ بھی ہے اور ذکر جہری بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وہ بھی ہے. اس میں انہوں نے 2 باتیں اور بتلائی کہ میں حکیم ہوں. حکیم تو جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی نبض دیکھتا ہوں اور نبض دیکھ کر کے پھر اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہوں. اور میرا کچھ حدیث کا بھی مشغلہ ہے، حدیثیں، تو حدیث کا مطالعہ بھی کرتا ہوں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ کرتے رہو، ان 2 کاموں کو چھوڑ دو. جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک مریضوں کو دیکھنا بند کر دو، اب حکمت کا کام بند کر دو، اور اسی طرح حدیث کا شغل بند کر دو، حدیث اسٹڈی کرنے کا کام بند کر دو. بہت اچھی بات ہے. تو آدمی کو پورا بھروسہ ہو، کنوکشن ہو، عقیدت ہو اور آنکھیں بند کر کے مانے تو بات چلتی ہے. بہت اچھی بات ہے. تھوڑے ہی وقت میں اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی ان کو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، نسبت مل گئی ان کو. یہ قصہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہے. حضرت کے ملفوظات میں کہیں ملے گا. ہماری مواعظ حسنہ میں بھی یہ قصہ آیا ہے. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے تھے کہ بھائی ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ 2 کام ایسے ہیں جو مائنڈ کو آکیوپائی کرتے ہیں. کیسے؟ وہ ہمارے زمانے کی یہ ڈاکٹری میں اور پرانے زمانے کی جو حکمت ہے دونوں میں بہت فرق ہوتا تھا. حکمت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی پیٹنٹ دوائیں نہیں ہوتی تھی، وہ مریض کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے پھر سوچ میں چلے جاتے تھے
کہ فلاں جڑی بوٹی، اس کے ساتھ فلاں جڑی بوٹی 10-10 گرام لیں گے، پھر 5 گرام فلاں، مگر اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو اس سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرنے کے لیے فلاں جڑی بوٹی، یعنی تقریباً ہر بیماری کے اوپر ایک نیا نسخہ. تو کسی کو دیکھا تو اب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوائی کیسی بنانی ہے اس کی. تو یہ نسخہ اور یہ پرسکرپشن جو ہے وہ مائنڈ کو آکیوپائی کر رہا ہے. اس آکیوپیشن کے ساتھ وہ مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے دھیان کے ساتھ، تو دھیان بٹ جاتا ہے، 2 چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ بند کرا دیا کہ بھائی انہیں حکمت نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر ذہن کام گئی اس سوال کا جواب کیا ہے، چلو فلاں کامنٹری کو دیکھو، فلاں کامنٹری کو دیکھو. نماز پڑھ رہے ہیں تو کہ عشاء کے بعد گھر پہنچ کر کے فتح الباری کھول کر دیکھنی ہے، حدیث پر ایک سوال قائم ہوا ہے. تو پھر وہ سولیٹیوڈ آف مائنڈ نہیں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فوراً پوری بات اپنے مریض کی سن کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ دل دماغ میں اللہ کی یاد کو بسانے کے لیے یہ 2 چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. یہ 2 چیزیں اگر ہٹ جاوے تو فوراً بیٹھ جائے گا. بھائی میرے ساتھ ہو گیا نا. میں ایک مولانا صاحب کو ملا وہاں مدینہ منورہ میں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب بچپن میں تھا نا، چھوٹا تھا، تو میری توجہ ادھر ادھر بہت جاتی تھی، ادھر ادھر بہت جاتی تھی. ایک حفظ کلاس میں بیٹھا، حافظ صاحب ناکام رہے پڑھانے میں، دوسرے کے پاس ناکام رہے، تیسرے کے پاس ناکام رہے. بھائی کیوں ناکام رہے؟ ایسا سب سمجھتے تھے کہ اس کی میموری پاورفل نہیں ہے، اس لیے کہ یاد ہی نہیں کر پاتا. کہا کہ بیماری وہ نہیں تھی، بیماری یہ تھی کہ میں ذہن کو یکسو اور سولیٹیوڈ میں نہیں رکھتا تھا. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو کہا کہ ایک ماہر استاد جی کے پاس جب مجھے بھیجا گیا تو وہ سمجھ گئی اس بیماری کو. تو انہوں نے کارڈ بورڈ کا ایک میرے لیے کور بنایا استاد جی نے، اور یہ کہا کہ جب تم میرے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ پہن لیا کرو. اب کہ ادھر دیکھوں تو بھی کچھ نظر نہ آئے اور ادھر دیکھوں تو بھی نظر نہ آئے. اور کہا کہ بالکل اپنے پاس بٹھایا دیوار کے سامنے، سامنے بھی سے بھی کچھ نہیں، پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے. فر میں حافظ ہو گئے. مائنڈ بھائی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سولیٹیوڈ آف مائنڈ چاہیے اس کے لیے. اب ذکر کر رہے ہیں، فکر میں آپ ہے تو ذہن آپ کا ادھر ادھر جائے گا. تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے بات سن کر کے یہاں گڑبڑ ہے، تو کہا کہ بھائی یہ 2 کام بند کر دو. بھائی آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بات سمجھ گئے، حاجی صاحب کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اتنے بڑے آدمی تھے. حاجی صاحب تو سرخیل ہیں. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب سمجھ گئے تھے، اسی لیے تو مولانا گنگوہی کے پاس بھیجا. حاجی صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے وہ ان 2 وجہ سے ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. یہ مولانا گنگوہی کے پاس ان کو بھیجو. سوال ہے کہ حاجی صاحب خود ہی منع کر دیتے. دیکھو بھائی یہ ہے بات ہے. یہ تو ڈاکٹر لوگ ہی، بھائی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں علاج کیسے کر رہا ہوں. تو حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ اصل میں حاجی صاحب بھی سمجھ تو گئے تھے، لیکن حاجی صاحب حکیم بھی نہیں تھے اور محدث بھی نہیں تھے. تو ایک نن محدث کو ایسا کہے کہ حدیث کا کام چھوڑ دو، اور ایک نن حکیم کو کہے کہ حکمت کا کام چھوڑ دو، تو سامنے والے کے لیے ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ.
عمل تو کرتے مولانا صادق الیقین صاحب، لیکن دیر واز اے پاسبلٹی کہ شاید نہ کر سکے ہول ہارٹیڈلی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسلم محدث تھے اور مسلم حکیم بھی تھے. مولانا صادق الیقین سے بڑے حکیم بھی بڑے اور محدث بھی بڑے. اور بڑا محدث چھوٹے محدث کو کہے کہ چھوڑ دو، اور بڑا حکیم چھوٹے حکیم کو کہے کہ چھوڑ دو، اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو وہاں بھیجا. اور شیخ کو اپنے خلیفہ کے بارے میں پورا یقین تھا کہ جس کو میں نے خلافت دی ہے اور جس کو میں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ بھی وہی ڈائگنوسس کرے گا جو میں نے کیا ہے. اس لیے کہلوایا نہیں کہ اس کی یہ بیماری ہے. تو ہمیں بھی جو ہے یکسوئی اپنی زندگیوں میں لانا ہے. تو اس وجہ سے مشائخ، پرانے مشائخ کہا کرتے تھے کہ بھئی علم اپنا چھوڑ کر کے آؤ، علماء کے علم چھوڑ کر کے آؤ، علم لے کر مت آؤ. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں اگر کوئی علم کی روشنی میں غلط کام کروں تو مجھے بتاؤ. میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں ایک حدیث پڑھی تھا، وہ اس حدیث میں دوسری طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ شان و فضل فرما. بس پہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ مدد کرے ہم سب کی حاضر ہم فرمائے. تو بھائی سب محنت کرو گے نا. اور ایک اور بات بھی میں لگے ہاتھوں عرض کر دوں کہ شب برات جو ہے نا، شب برات یہ عبادت کی رات ہے، یہ پروگرام کی رات نہیں ہے. کسی زمانے میں بھی لمبے لمبے بیان کرتا تھا، آپ جانتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے تھے. اور ہم لوگ ایسا بہانہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی کوئی حرج نہیں، ذرا بیان ہو جاوے. اس رات کے بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کم سے کم توبہ ہی کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے یہ رات بنائی کس کام کے لیے ہے؟ تو دھیرے 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 لوگوں کا ذہن تو بنانا چاہیے کہ بھئی عبادت کرو. ٹھیک ہے، 15 منٹ 20 منٹ مختصر کوئی گفتگو بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن اصل یہ رات تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں مغرب کے وقت، یا آج کل عشاء کے بعد، اس لیے کہ رات تو عشاء کے بعد پروگرام. تو مغرب سے عشاء اگر آپ سروے کریں گے کہ مغرب سے عشاء بھائی کسی نے عبادت کی، تو جواب ملے گا کسی نے نہیں. تو رات شروع ہو چکی ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میری حرمین شریفین میں ملاقات ہوئی، اور وہ شب برات تھی. تو حضرت عبادت میں مشغول رہے اور میں پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ ان کے خدام کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے وہ جگہ رکھتے تھے، تو میں بھی اپنی تلاوت میں مشغول ہو گیا. حضرت جب اپنا کام کر کے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگے کہ میرا معمول یہ ہے کہ یہ بڑی راتوں میں مغرب سے عشاء تک میں وصول کر لیتا ہوں. ہمارا عام طور پر معمول کیا ہوتا ہے کہ مغرب سے عشاء ذرا کھا پی لیتے ہیں، برابر تیار ہو کر عشاء میں مسجد میں جاتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد گھر چلے. عبادت تو ہم کرتے ہی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد بھی پھر موقع ملے تو کرتا ہوں، مگر مغرب سے عشاء وصول کر لیتا ہوں، بالکل فریش ہوتا ہوں وصول کر. اور حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں شب برات جیسی اہم راتوں میں پوری حزب الاعظم پڑھتا ہوں، زبل تاخیر حزب الاعظم. اور یہ حزب الاعظم سے ہماری وہ شارٹ ورژن نہیں، فل ورژن حزب الاعظم کا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ والی فل ورژن پڑھتا ہوں. سننا. اور حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان دعاؤں میں سے اگر اللہ ایک دعا بھی قبول فرما لے، ایک دعا بھی اگر قبول فرما لے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آگے والی بات اور یہ ہے، حضرت یہ فرمانے لگے مجھ سے کہ میرا یہ معمول بلا ناغا بڑی راتوں میں یہ شب برات، شب قدر، پوری حزب الاعظم پڑھنا، میرا یہ معمول بلا ناغا 50 سے 55 سال سے ہے. 50 سے 55 سال سے. تو میں نے اندازہ لگا، میں نے کہا حضرت ابھی 70s میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت 20s میں تھے
اس وقت سے حضرت کا یہ معمول ہے. اور واقعی حضرت ہمارے ان بزرگوں میں سے ہے کہ جن کی معمولات کی پابندی میں مثال ملنی مشکل ہے. بہت پابندی کرتے ہیں. ان کے خادم نے مجھ سے بتایا، قاری عبدالحنان صاحب نے، کہ حضرت جہاں کہیں بھی ہوں، انگلینڈ، افریقہ، سعودی عرب، اور ہر جگہ کی صبح صادق الگ ہوتی ہے. ہر جگہ میں کسی جگہ عشاء کے بعد بیان کرنا ہے، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، سونے میں تاخیر ہو گئی. کہ حضرت جہاں کہیں بھی ہوں، حضرت کا معمول یہ ہے کہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج صبح صادق کتنے بجے ہے، اور صبح صادق سے ایگزیکٹلی 2 گھنٹے پہلے بستر سے اٹھتے ہیں. صبح صادق سے ایگزیکٹلی 2 گھنٹے پہلے ایوری ڈے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر کے استنجا وضو وغیرہ کر کے تہجد میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ذکر بھی فجر سے پہلے ہی کر لیتے ہیں. حضرت کے یہاں ذکر کی مجلس جو ہے وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے. تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ رات جو ہے، اس کو صرف بیان اور یہ کلیکٹیو عمل کے لیے مت بناؤ. اس کو انفرادی اعمال میں لگاؤ. مغرب میں آؤ، مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کے بعد ماشاءاللہ سنتیں پڑھو، مغرب کے بعد اوابین پڑھو، کچھ تلاوت کر لو، پھر عشاء سے پہلے دوبارہ گھر چلے جاؤ، ذرا کچھ کھا پی کر کے دوبارہ آ جاؤ. اگر بیان ہو تو بیان دھیان سے سنو. اس کے بعد بھی پھر یہاں مسجد میں یا گھر میں جا کر کے عبادت کرو. یہ شب برات جو ہے یہ عبادت کی راتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یہ پروگرام کی راتیں ہو گئی ہیں، پروگرام کی راتیں ہو گئی ہیں. شب برات عبادت کی راتیں تھی، وہ پروگرام کی راتیں ہو گئی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ دیکھو طبیعت بالکل ڈھیلی ہے، اور آگے افریقہ کا سفر بھی ہے. تو دعا فرمائیں گے اللہ فضل فرمائے اور عافیت کے ساتھ. یعنی اس وقت تو طبیعت ایسی ہے کہ وہاں جو ختم بخاری شریف اور ختم قرآن اور افتتاح مسجد وغیرہ کے وعدے نہ ہوتے تو میں سفر ملتوی کر دیتا. یعنی گھر سے یہاں آنا اور یہاں سے گھر جانا بھی بہت بھاری لگ رہا ہے. اور 2 ہفتوں کے بعد یہ ذہنی کام اتنا آج کیا 2 ہفتے کے بعد. اور میں جب بیمار ہوتا ہوں نا تو گھر میں بہت کام کرتا ہوں. بیمار ہوتا ہوں تو گھر میں بہت کام کرتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کچھ پڑھ نہیں سکا، لکھ نہیں سکا. بس کمزوری بہت آ گئی ہے، ضعف بہت زیادہ ہے. مولانا احمد صاحب بیمار چل رہے ہیں، تو ہم دونوں رفیق سفر ہیں. تو دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو خیر کے ساتھ مقدر فرمائے، عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اللہ اپنی رضا کے مطابق کام کروائے اور واپس عافیت کے ساتھ پہنچائے. تو بس دعاؤں کی درخواست ہے خصوصیت کے ساتھ. اور یہ اب 15-17 دن رہ گئے ہیں. بس یہ وہ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ کھیتی میں بیج ڈالنا ہے. رجب کے مہینے میں بیج ڈالنا ہے. اور شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنا ہے. تو رجب کے مہینے میں بیج ڈالو گے، شعبان کے مہینے میں جتنا پانی ڈالو گے تو پھر رمضان میں کھیتی کاٹ سکو گے. تو اگر اب تک کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی کچھ کر لو. اور سب سے بڑی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو فارغ کرو. اب یکسوئی سمجھ میں آئی نا؟ آج یکسوئی کا معنی سولیٹیوڈ کے کچھ سید صاحب آ گئے 10 منٹ پہلے مسجد میں، تو اس کا شکر ادا کرے. نعمان آ گیا 15 منٹ پہلے مسجد میں، توفیق مل گئی، آ گئے. تو ایسا سمجھے کہ میرا اللہ مجھے 10 منٹ پہلے لے آیا ہے. تو بجائے زید امر بکر میں مشغول رہنے کے، لائٹوں میں اور یہ ٹائلز میں مشغول رہنے کے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنے بجے نماز شروع ہو رہی ہے، میں یہ 10 منٹ اللہ کی طرف فوکس کروں بس. اور اللہ کی طرف فوکس کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ کچھ بھی کرو، تسبیح پڑھو، آپ سبحان اللہ، اللہ کے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں دھیان نہیں لگتا تو دعا شروع کر دو. اے اللہ
مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بیماری کو تندرستی عطا کر، اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا. تو اس میں تو آدمی دھیان اللہ کی طرف رکھ سکتا. قرآن کی تلاوت شروع کر دو اور ایسا سمجھو کہ میرا اللہ سن رہا ہے میرے قرآن کو. یعنی دل دماغ کو اللہ کی طرف لگاؤ. یہ ہے یکسوئی، اس کو یکسوئی کہتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ 15 منٹس ایوری ڈے، 15 منٹس ڈیلی یکسوئی. تو یکسوئی کا معنی یہ نہیں کہ کسی الگ کمرے میں بیٹھ جاؤ. سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ. تو الگ کمرے میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر ہو، لیکن آج کل الگ کمرے میں چلے جائیں گے تو موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے. تو ہر وہ چیز جو ہمارے دل دماغ کو مشغول رکھے اس سے دور رہو. ورنہ یہ میں اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشغول رہوں گا، اچھی طرح سننا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو میری اندر کیا میگا بائٹس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں موبائل میں، کیا ہوتا ہے جو اندر ریکارڈ کرتا ہے، بائٹس کہتے ہیں نا. تو بائٹس میں ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. 1 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا اور 5 منٹ ذکر کیا، تو میری جو بائٹس اندر ہے اس میں سے زیادہ کو کس نے، ذکر نے آکیوپائی کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے آکیوپائی کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے. تو جو اندر بھر رہا ہے موت کے وقت وہی چیز سامنے آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر میرے بیان کو لوڈ کرو اور پھر چاہے کہ مفتی تقی صاحب کی آواز آئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو چیز اندر ڈالی ہے وہی نکلے گی. بھائی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہمارے حال پہ رحم فرماوے، فضل فرماوے، بہت فضل فرماوے، بہت فضل. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما آتيتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.